اس قانون سے کچھ نہیں ہوگا حذیفہ، بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کو آج تک انصاف نہیں مل سکا، جو ایسے ہی کسی ظالم درندے کی درندگی کا شکار ہونے کے بعد اس دنیا سے چلی گئیں۔ پشاور کی زینب، ہوس گل، اب کرنگی کی ماہم، کسی کو بھی تو انصاف نہیں ملا۔ جو اب کرنا ہوگا اپنی گڑیا رانی کے لیے میں خود کروں گا۔ اپنی گڑیا کے جیتے جی تو میں اسے درندے سے نہ بچا سکا، مگر اب وہ جب مجھ سے بہت دور جا چکی ہے تو میں اسے انصاف دلوا کر رہوں گا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سزا دے کر رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر میں اپنی اجوا رانی کے مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کوئی ایسا بے حس جانور معصوم بچیوں کے قریب آنے، ان کو گندی نظر سے دیکھنے کا بھی کوشش نہیں کرے گا۔ اجوا کی ننھی قمیص کو چومتے ہوئے حذیفہ نے کہا تھا، اور پھر پوری رات بیٹھ کر سارا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد فجر کی اذان ہوتے ہی نماز ادا کرنے اور اپنی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے بعد وہ اٹھا تھا اور ایک چھوٹے سے کالے رنگ کے بیگ میں اپنے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھ کر وہ رشید کے پاس آیا تھا، جو جائے نماز پر بیٹھا شاید رو رہا تھا، مگر اب حذیفہ کے آتے ہی اس نے آنسو پوچھ لیے تھے۔ حذیفہ، میرے بیٹے کہاں جا رہا ہے تو؟ رشید نے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر تڑپ کر پوچھا تھا۔ بیٹی تو جا ہی چکی تھی، اب اپنے آخری سہارے، اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو وہ خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے پوچھنے پر حذیفہ نے ان کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا جو وہ کل پولیس اسٹیشن میں سن چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو وہ ویڈیو بھی دکھا دی تھی جسے دیکھتے ہی رشید ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، میں اجوا کے قاتل مشتاق کو ضرور سزا دوں گا اور انتہائی عبرتناک سزا دوں گا۔ جس بے گناہ انسان کو یہ لوگ پکڑنے والے ہیں، اس کی بے گناہی کو بھی ثابت کروں گا۔ سب سے بڑا ثبوت میرے پاس یہ ویڈیو ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں ابا کہ میری غیر موجودگی میں اماں کا خیال رکھیں گے۔ حذیفہ نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا، جس پر رشید نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حذیفہ سے وعدہ کیا تھا اور پھر اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا، جس کے بعد حذیفہ اسی پولیس آفیسر کے پاس آیا تھا جس نے کل ایس ایس پی کے فیصلے کی نفی کی تھی۔ میں بہت امید سے آپ کے پاس آیا ہوں سر، مجھے ساری سچائی پتہ چل چکی ہے، کیونکہ میں کل میٹنگ روم میں ایس ایس پی صاحب کی ساری باتیں سن چکا ہوں۔ حذیفہ نے تلخ لہجے میں کہا تھا، مجھے کل اس لمحے بے تحاشا فخر محسوس ہوا جب آپ نے ایک غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان تمام پولیس افسران کے درمیان واحد آپ ہی تھے جنہوں نے ایس ایس پی کے غلط فیصلے کی نفی کی۔ مجھے اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ ہمارے ملک میں جہاں کچھ رشوت خور اور حرام مال کھانے والے لوگ ہیں، وہیں آپ جیسے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں، جو صحیح معنوں میں عوام کے محافظ ہیں۔ حذیفہ واقعی ان سے بہت متاثر ہوا تھا، ورنہ پہلے سے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی ایس ایس پی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، لیکن ریاض کی بات نے اسے ایک نئی امید دی تھی۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں بھیجیں گے، حذیفہ نے ان سے کہا تھا، جو کچھ چونک سے گئے تھے۔ کیسی مدد؟ ریاض نے کچھ حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ اپنے ذرائع سے مجھے صرف اتنا پتہ کر کے دے دیں کہ مشتاق احمد کس شہر میں ہے، باقی اس کو ڈھونڈ کر نکالنا میرا کام ہے، حذیفہ نے بے تاثر چہرے سے کہا تھا۔ دیکھو حذیفہ بیٹا، ہم اپنی معلومات کسی کو نہیں، مجھے پتہ ہے آپ یہ معلومات اس طرح کسی کو نہیں دے سکتے، مگر آپ صرف اتنا سوچئے کہ آپ کی اس معمولی مدد سے ایک قاتل، ایک گنہگار اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ایک معصوم بچی جس کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر مار چکا ہے، اسے انصاف مل جائے گا۔ مزید کئی بچیاں ایسے درندوں سے بچ جائیں گی، اور ایک بے گناہ جسے یہ پولیس والے پکڑوا کر سزا دینے جا رہے ہیں، وہ بچ جائے گا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے سر؟ حذیفہ نے ان سے کہا تھا، جس پر وہ کچھ تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے، جبکہ حذیفہ بغور ان کے تاثرات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ میں مزید لمبی بات کرنے کے بجائے آپ کو صرف اتنا کہوں گا سر کہ میری اکلوتی لاڈلی معصوم بہن کی جگہ محض ایک پل کو اپنی بہن یا بیٹی کو رکھ کر دیکھیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کرنے والے ہیں، اسے قتل کرنے والے کو زندہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بہن یا بیٹی کو انصاف نہیں دلوائیں گے؟ حذیفہ نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ جہلم،
جہلم کے علاقے میں چھپا ہے وہ گھٹیا انسان، جاؤ اور ڈھونڈ لاؤ اسے۔ اتنا کہہ کر وہ پولیس والا لب بھیج کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ حذیفہ نے انہیں تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور تم اپنی بہن کے قاتل کو عبرتناک سزا دو، آمین۔ ریاض نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر آمین کہتے ہوئے حذیفہ نے بیگ کندھے پر ڈالا تھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ 5 دن بعد، دیکھیں رشید بھائی، ہمیں بہت دکھ ہے آپ کی بیٹی کا، وہ ہماری اس قوم کی بیٹی تھی، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس کے قاتل کو، اس جانور کو گرفتار کر چکے ہیں جس نے اجوا بیٹی کے ساتھ وہ درندوں والا سلوک کیا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا تھا۔ گورنر اور چند ایسے بڑے بڑے لوگ SSP صاحب سمیت اس وقت رشید کے گھر صحن میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جب ان میں سے ایک نے رشید سے کہا تھا، جس پر رشید جو پہلے ہی ساری سچائی جانتا تھا نظریں جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ دوسری جانب حذیفہ دن رات لگا کر آفیسر ریاض کی مدد سے مشتاق احمد کو پکڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آفیسر ریاض مشتاق کے پل پل کی معلومات حذیفہ کو دیتا تھا کہ مشتاق کب کس جگہ موجود ہے، جبکہ باقی سب یہ اعلان کر کے ٹھنڈے بیٹھ گئے تھے کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے اور گاؤں کے ہی ایک غریب دھوبی کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے جس کی اپنی 5 بیٹیاں تھیں۔ ریاض نے اپنے 2 وفادار بندوں کو گاڑی دے کر حذیفہ کے ساتھ بھیجا تھا اور اب وہ لوگ مشتاق کو لیے گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ بس اب کل ہی اس کو عدالت میں پیش کریں گے اور ہم سب مل کر اس گھٹیا انسان کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ ان سرکاری افسران میں سے ایک ہی نے رشید سے کہا تھا، مگر اس سے پہلے کہ رشید کوئی جواب دیتا، گاؤں کے بچے بھاگتے ہوئے وہاں آئے تھے اور پھولی ہوئی سانسوں سمیت کہا تھا، رشید چچا، حذیفہ بھائی مشتاق چچا کو پکڑ کر لایا ہے اور اسے گاؤں کے پچھلی طرف ہمارے بڑے کرکٹ کے میدان میں دونوں ہاتھوں سے باندھ رکھا ہے اور پورے گاؤں کے لوگوں کو وہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تم بھی چلو چچا، سب آؤ، حذیفہ بھائی نے کہا ہے، جلدی چلو سب، چلو، ان بچوں نے کہا تھا اور دروازے سے نکلتے واپس بھاگتے ہوئے گئے تھے۔ رشید بنا ان افسران کی جانب دیکھے اندر کمرے کی جانب گیا تھا اور سلطانہ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ چل سلطانہ، ہماری بیٹی کے قاتل کا آخری وقت آن پہنچا ہے، چل، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دیں گے، جلدی کر، ہماری اجوا رانی کا قاتل مل گیا ہے۔ زاروں کے تار روتے ہوئے رشید نے سلطانہ سے کہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے ان سب کو حیرت سے دنگ وہیں چھوڑ کر وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس بڑے میدان کی جانب گئے تھے۔ باہر ایک قیامت جیسا منظر تھا، جہاں بچے، بوڑھے، مرد، سب کے سب لوگ اس میدان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رشید کے وہاں سے جاتے ہی وہ تمام افسران جو ان کے گھر بیٹھے تھے اب بھاگتے ہوئے اس میدان میں آئے تھے، جہاں ریاض صاحب کی مدد سے حذیفہ نے ایک بہت بڑی اسکرین کو نصب کر رکھا تھا اور سب لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ حذیفہ نے رشید اور سلطانہ کو اس بھیڑ سے نکالا تھا اور پھر اس اسکرین پر وہ ویڈیو جو اس نے پولیس اسٹیشن میں بنائی تھی وہ چلا دی تھی۔ وہاں کا منظر اس وقت کچھ یوں تھا کہ ایک بہت بڑے میدان میں بالکل سامنے ایک بلند و بالا اسکرین پر وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ اسکرین کے پاس ہی حذیفہ مشتاق کی گردن کو ہاتھ کی مٹھی میں جکڑے کھڑا تھا۔ اس کے بالکل قریب رشید اور سلطانہ بھی کھڑے تھے۔ رشید زہریلی نظروں سے مشتاق کو ہی دیکھ رہا تھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، جبکہ سلطانہ عجیب ناسمجھی سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے اپنے دوپٹے کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ ان کے بائیں جانب وہی پولیس افسران سرخ چہرے لیے اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اسکرین کے بالکل سامنے پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر غصے سے آگ بگولا ہوئے کھڑے تھے۔ ان سب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مشتاق کے ساتھ ساتھ ان افسران کی بھی جان لے لیں۔ ویڈیو مکمل ہو کر اسکرین تاریخ ہو چکی تھی۔ حذیفہ نے اپنی سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر سامنے موجود لوگوں کو دیکھا تھا۔ آپ سب یہ ثبوت، یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو میں نے چپکے سے پولیس اسٹیشن میں ریکارڈ کی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، اب آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں مشتاق احمد کو یہاں اس میدان میں کیوں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری حکومت ان ظالموں کو قرآن و حدیث کے مطابق سزا دینے سے قاصر ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا ہم ایک اسلامی معاشرے میں نہیں رہ رہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیوں ہم ایسے ظالموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سزائیں نہیں دے رہے؟ میرے عزیز بھائیوں،
ہمیں قرآن و حدیث کے ہر حکم ایسے ہی نہیں دیا گیا۔ ان تمام احکامات میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ سعودی عرب میں مدینہ کی ریاست میں کوئی ایسا گناہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عبرت ناک انجام سے دوچار کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق جان سے مار دیا جائے گا، اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں امن ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ پاک کے احکامات قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کر چل رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں دن بدن ان زیادتی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ان گوشت کے بھوکے بھیڑیوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں سزائیں دینے والا کون ہے۔ کہیں بھاگ کر چھپ جائیں گے۔ جذباتی عوام ہے، ہفتہ دو ہفتہ تک چیخے گی، چلائے گی، اور پھر سب کچھ واپس ٹھیک ہو جائے گا۔ بھول جائیں گے سب ان ننھی معصوم کلیوں کو جن کو یہ وحشی درندے بے دردی سے روند دیتے ہیں۔ مائک کے ذریعے بڑے بڑے اسپیکرز میں حذیفہ کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی۔ میرے معزز ساتھیوں، آج ہم قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ رہا اللہ کا حکم۔ اس نے میز پر موجود قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر اوپر کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ ہے وہ ظالم غلیظ انسان، اس کو سزا ہم دیں گے۔ حذیفہ نے کہتے ہوئے کہا، اور پھر دائیں طرف موجود پتھروں کے ڈھیر سے دو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر سلطانہ کو اور رشید کو دیا تھا۔ اماں دیکھ، اس انسان کی طرف دیکھ۔ اماں، اسی نے تیری اجوا رانی کو خون کے آنسو رلایا تھا۔ اماں، اجوا رانی نے کتنا پکارا ہوگا نا تجھے، ابا کو اور مجھے بھی، مگر اس درندے کو اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ آج ہمیں بھی اس پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اماں، یہ لے پتھر اور تاک تاک کے اس کو مارتی جا، اپنی گڑیا کا بدلہ لے لے اماں۔ حذیفہ کی باتیں سن کر وہ تمام افسران اب شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑے تھے، جبکہ مشتاق احمد اب خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ سب سے پہلے رشید، حذیفہ اور روتی چیختی سلطانہ نے اس بڑے پتھر سے اسے مارا تھا۔ حذیفہ کا مارا گیا پتھر ٹھیک اس کے سر پر لگا تھا اور وہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ پتھر اٹھاؤ میرے عزیزوں، اور اس درندے کو یہی نیست و نابود کر دو۔ حذیفہ نے مائک میں بآواز بلند کہا تھا، جس پر گاؤں کے تمام لوگ افسران سمیت ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لیے مشتاق پر ٹوٹ پڑے تھے، اور 15 منٹ کے اندر ہی اسے پتھروں سے مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ سب اسے خون میں لت پت چھوڑ کر اب پیچھے کھڑے ہو چکے تھے، اور رشید، سلطانہ اور حذیفہ کو دیکھ رہے تھے جو اس کے مرنے کے باوجود غصے سے لرزتے ہوئے پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مار رہے تھے، یہاں تک کہ سلطانہ اور رشید بے تحاشا تھک گئے تھے اور تھک ہار کر وہیں زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ سلطانہ کا دوپٹہ جو اس کے سر سے سرک چکا تھا واپس اٹھا کر اس کے سر پر لپیٹا تھا۔ حذیفہ نے اس کے سسکتے وجود کو دیکھا تھا جو خون میں لت پت تھا، مگر اس کی سانسیں ابھی تک چل رہی تھی۔ وہ اپنی سوجی آنکھیں نیم واہ کیے حذیفہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ طیش میں آگے بڑھا تھا اور دائیں طرف پہلے سے ہی رکھا گیا ایک تیز دھار تلوار اٹھا کر لایا تھا۔ اس تلوار پر نظر پڑتے ہی مشتاق کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھیں، مگر حذیفہ نے بنا وقت ضائع کیے ایک چیخ کے ساتھ اس کا سر تن سے الگ کر دیا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں جیسے سکون کی ایک لہر دوڑی تھی، کیونکہ ننھی اجوا کی حالت بھی ابھی تک کوئی نہیں بھول پایا تھا۔ دیکھ لو سب، غور سے دیکھ لو سب کے سب، اب جو بھی ہماری ماں، بہن، بیٹیوں، ہمارے معصوم بچوں بچیوں کو گندی نظر سے دیکھے گا، ہم سب اس کا یہی انجام کریں گے۔ ہر بچی اجوا رانی ہے، ہر بچی معصوم ہے۔ ہم ان معصوموں پر ظلم برداشت نہیں کریں گے، اور ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کیے۔ حذیفہ نے مشتاق کے سر کو بالوں سے پکڑ کر مائک میں چیخ کر کہا تھا، اور آخری جملہ ادا کرتے ہوئے ان افسران کی جانب دیکھا تھا جن کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں میں شرمندگی لیے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ اور تمام والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو اکیلے کہیں مت بھیجیں، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکالیں۔ اب اتنے واقعات کے بعد ہمیں سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں۔ وہاں کھڑے سب لوگ آنکھوں میں آنسو لیے حذیفہ کو دیکھ رہے تھے، جو سسکتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے آ کر روتے بلکتے رشید اور نڈھال سی سلطانہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا،
اور اسی وقت پورا گاؤں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور واقعی کوئی بھی درندہ کسی بھی بچی کی طرف آئندہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اگر اسی طرح اسلام اور قرآن یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ ناول سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ایسے ناول سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔